اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ مسلمانوں کا مسائل کو اخذ کرنے کا پہلا اور آخری ذریعہ قرآن حکیم ہے، لیکن میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی شخص نے اس بارے میں بات کی ہو یا اس کی وضاحت کی ہو کہ قرآن کو ہم نے کس مقام پر رکھ کر سمجھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، اس کی طرز تحریر پر اعتراض کرتے ہیں اور مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، جس میں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کی پہلا حرف یا پہلی آیت مبارکہ، کیونکہ قرآن کو ہم اللہ کا کلام سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کا کلام سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن متکلم ہے، قرآن بولتا ہے، اللہ کی خواہش کو بیان کرتا ہے۔ اور جب اللہ یہ کہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا رب العالمین کے لیے ہیں، تو سوچنا پڑتا ہے، اعتراض کی جاتا ہے، کیا کوئی اور رب ہے، کوئی اور الہ ہے جس کے لیے الحمدللہ رب العالمین کہا جا رہا ہے؟ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، وہ کوئی اور ہے؟ کیونکہ جب متکلم یہ بات اقرار کرے گا، کہے گا، یا دوسرا کہہ لیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 60 نام اللہ کے، متکلم کہہ رہا ہے 60 نام اللہ کے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی الہ کوئی اور ہے، دوسرا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جب متکلم یہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی اور کو اللہ مان رہا ہے۔ یہ اس وقت یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں جب ہم قرآن کو اس کے صحیح مقام پر نہ سمجھ سکیں اور یہ نہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کا مقام کیا ہے۔ آئیے آج میں یہی آپ کے سامنے میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن شریف کا مقام کیا ہے۔ دیکھیے، ذرا تصور کیجئے، الہ ہے، نبی ہے، رسول ہے اور امت ہے۔ الہ اللہ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ احکام نازل کرتا ہے۔ کس کو وہ احکام پہنچتے ہیں؟ نبی تک پہنچتے ہیں۔ جب نبی تک پہنچتے ہیں تو وہ نبی جو ہے وہ آگے امت تک پہنچاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ قرآن شریف کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس نے صوت کب حاصل کی؟ سب سے پہلے کس آواز میں یہ قرآن سنائی دیا، یا کائنات میں قرآن گونجا، قرآن کی آواز گونجی، وہ صوت کون سی تھی؟ ہے تو کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، لیکن جو سب سے پہلی آواز قرآن کریم کی اس کائنات میں گونجی تھی، وہ آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یعنی اگرچہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی آواز جو گونجی تھی وہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی، جس میں یہ بیان ہوا تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس زبان کی قید کا پابند نہیں ہے، وہ گفتگو کرنے کے لیے کسی بھی زبان کا پابند نہیں ہے، وہ کسی بھی انداز میں کسی بھی طرح سے کلام کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا۔
جب دل پر نازل ہوا تو وہ صوت نہیں تھی. یہ آپ سمجھتے ہیں دل ایک گوشت کا لوچڑا ہے جو کلام نہیں سنتا. اس پر نازل ہونا، اس پر قرآن کا نازل ہونا کسی اور ترکیب تھا جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ ترکیب کیا تھی. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، وہ جو صوت ظاہر ہوتی ہے وہ صوت سب سے پہلے قرآن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صوت حاصل کی تھی. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں سب سے پہلے وہ قرآن صوتی آواز میں ظاہر ہوا اس کائنات پر. اب دیکھیے یہ ہے تو کلام اللہ، لیکن جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صوت حاصل کرے گا تو کیا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین. یعنی تصور کیجئے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے کھڑے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس پالنے والے رب کی طرف سے ہیں، رب کے لیے ہیں. اب دیکھیے اس میں کون سا مغالطہ رہا، کون سی پیچیدگی پیدا ہوئی؟ یعنی یہ قرآن جب صوت رسول میں اس کائنات میں بلند ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ مالک جو الہ ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. لوگوں نے بہت سی تعویلیں دی، بہت سی باتیں کی، لیکن ان ہر کسی تعویل میں کچھ نہ کچھ ابہام رہا. لیکن اگر آپ یہ تصور کریں گے کہ یہ قرآن مجید کلام اللہ ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، اور اس نے اس کائنات میں پہلی جو صوت حاصل کی ہے وہ صوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صوت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی. جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں گونجا تو یہ سب اعتراض جو تھے وہ ختم ہو گئے. قرآن شریف کن کے لیے ہے؟ قرآن شریف امت کے لیے نازل ہوا، امت کی رہنمائی کے لیے حاصل ہوا، امت کے کو اس مقام بلند تک پہنچانے کے لیے نازل ہوا جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. یعنی قرآن کی تعلیمات جو ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم نے وہ مقام حاصل کرنا ہے، وہ منزل حاصل کرنی ہے جو ہماری منزل ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ آدم کو جب پیدا کیا گیا تھا تو اس سے صاحب ہوئی، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا اور ان سے خطا ہو گئی، جس کے نتیجے میں آدم اپنے اس مقام سے گرا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہوا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی وہ احسن تقویم کے مقام پر تھی. پھر فاسفل السافلین، اور پھر نیچے گر گیا، اسفل السافلین تک آ گیا. ہم اسفل السافلین کے مقام پر ہیں، یہاں سے ہم نے اٹھنا ہے اور اس احسن تقویم کا مقام حاصل کرنا ہے. جب احسن تقویم کا مقام حاصل کرنا ہے تو یہ ہمارا سفر ہے جو اسفل السافلین سے احسن تقویم تک جائے گا، اور منزل ہماری احسن تقویم ہوگی جو کہ رب کا قرب ہے، جہاں پر رب ہمارے سامنے ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اور اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، لیکن یہ سب نعمتیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہیں. اور شیطان بھی اسی لیے ہمارا دشمن ہوا تھا، اس نے اس مقام سے آدم علیہ السلام کو گرانے کی کوشش کی تھی، اور شاید اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا کہ وہ مقام جو ہم سے چھینا گیا ہم نے وہ مقام حاصل کرنا ہے، اور شیطان نے ہمیں وہ مقام حاصل کرنے سے روکنا ہے. یہی ہے ساری سی بات. اب دیکھیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے
کیا ہم اس منزل کی طرف جا رہے ہیں یا کسی ایک ہی جگہ پر رکے ہوئے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں صرف ایک بات ہی دیکھنا پڑے گی کہ مخلوق خدا کی طرف ہمارا رویہ کیا ہے۔ اگر ہمارا رویہ مخلوق خدا کی طرف بہتر ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں اس میں محبت، اس میں اخلاص، اس میں خیر خواہی پیدا ہو رہی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے الدین نصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، تو ہم اپنی منزل پر جا رہے ہیں اور ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ اور اگر ہم میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا تو سمجھ لیجئے کہ ہم سفر نہیں کر رہے بلکہ ایک مقام پر ہی کھڑے ہیں، اور ایک مقام پر کھڑا ہونا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، ہمارے لیے تباہی کا باعث ہے، اس سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ رمضان شریف آ رہا ہے، ہم اللہ کرے گا ہم پر اپنی رحمت نازل کرے گا، ہمیں توفیق دے گا، ہم روزے بھی رکھیں گے، راتوں کو عبادت بھی کریں گے، لیکن معیار یہی ہوگا اگر رمضان شریف ختم ہونے پر ہم میں کچھ بہتری نظر آئی، کس بارے میں؟ مخلوق خدا کے بارے میں، ہم میں کچھ ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، ہم ان کی بہتری چاہنے لگے، ہم اپنا فائدہ چھوڑ کر امت محمدیہ کے فائدے کے لیے کوشش کرنے لگے، تو ہم سمجھیں گے کہ رمضان ہمارے فائدے میں رہا اور ہم نے کچھ منزل طے کر لی، کچھ صراط مستقیم پر ہم آگے بڑھ گئے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ میری وہ سوچ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، کیونکہ ہر چیز کو پرکھنے کا کوئی نہ کوئی نظام ہوتا ہے، اور ہمارے اس منزل پر کامیابی کا واحد نشان یہ ہے کہ ہمیں مخلوق خدا سے کتنی محبت ہے، ہم ان کے لیے کتنی ہمدردی کر سکتے ہیں، ان کے لیے کتنی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، آؤ مل کر دعا کریں، اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔